کالج مدرسوں کا راستہ نہیں بتلایا، جس سے 2 پیسے ہمارے بینک بیلنس میں جمع ہو، ہم نے ان کو وہ راستہ بتلایا۔ یاد رکھیے گا میری قوم کے جوانوں اور میرے چھوٹے بڑے تمام لوگوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سوتیلا ویوہار کیا تو یہ قوم، یہ بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کرنے والے۔ آج ہم تعلیمی میدان میں سب سے نچلی سطح پر ہیں، سب سے نچلی سطح پر۔ آپ ڈاٹا کھول لیجئے، 2008 سے 2022 تک کا ڈاٹا، آپ کو پتا چل جائے گا ہماری کتنی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، ہمارے کتنے بیٹے پڑھے لکھے ہیں۔ ہم کو علم سے واسطہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ اس سے آگے چلیے، ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہیں، ہم دنیا کو اپنا بنانے کے لیے ہم نے اپنی پوری طاقت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھونک دی ہے، لیکن ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک لمحہ نہیں سوچا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم سب سوئے رہتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم بازار کی جانب نکل جاتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے، ہم خریداری میں لگ جاتے ہیں، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے ہم سبزی لے کر گھر آتے ہیں، اور جب عشاء کی اذان ہوتی ہے کھا پی کے فلیٹ منڈ میں ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس سے زندگی نہیں بنے گی۔ دنیا تو بن سکتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہم بن سکتے ہیں، میرا گھر بن سکتا ہے، یہ صرف چند روز کی زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پہ کم از کم 70 پورے ہم کو ملیں گی، اللہ ہم کو عنایت کے طور پر، گفٹ کے طور پر دے گا۔ ہم نے ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کی؟ ہمیں ذرا ان پر توجہ ڈالنی ہے۔ ہم سب ڈالیں گے تو ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی ہماری آباد ہوگی، ہماری نسلیں ہم کو فراموش نہیں کریں گی۔ ان باتوں کو ہم سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، بالخصوص دینی تعلیم سے ان بچوں کو جوڑیں، مدرسوں سے، مسجدوں سے، مکاتبوں سے، خانقاہوں سے، علماء سے، ائمہ سے ان بچوں کو، بچیوں کو جوڑ کر رکھیں، خود بھی جڑے علماء سے، ربط میں رہے، ضابطے میں رہے، کوئی بھی کام کیجیے آپ ان سے مشورہ لیجیے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں آپ بتلائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ پھر ہم جب قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی کام کریں گے اس پر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔ آج آپ سپول کوٹ پہنچیے، آپ کو پتا چلے گا، سپول کوٹ پہنچیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے مسلم قوم کا کتنا روپیہ کوٹ کے حوالے ہوتا ہے۔ میں اتفاق ہوا، میں ایک آدمی کی ضمانت میں گیا، پتا چلا کہ پورے کوٹ کے اندر غیر مسلم ہمارے برادران وطن جو ہمارے سماج میں رہتے ہیں، ہندو بھائی ہمارے خونی بھائی ہیں، وہ صرف 5% ہیں، اور مسلم قوم کے جوان، بیٹیاں، بیٹے، باپ، ماں، یہ تمام 95% ہے۔ پتہ یہ چلا ہم جو زندگی بھر کماتے ہیں اس کمائی کا 95% حصہ کوٹ کچہریوں کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، ہم دانا ہوتے، اور ہمارے پاس علمی لیاقت اور صلاحیت ہوتی تو ہمارا 95% طبقہ کوٹ کے حوالے اور ہماری 95% کی کمائی کوٹ کے حوالے نہیں ہوتی۔ ہم سب اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر میں لگے، بچوں کو پڑھائیں، اور آخری بات ہماری یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں تو جینے کے اسباب بھی ہوتے ہیں، اس میں ایک ہمارے گھر کی بہت خوبصورت ایک ننھا سا پودا بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، بہت معصوم کلی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، ہم نے ان کو پردے کا اہتمام کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں رکھیں، پردے کا اہتمام کروائیں، اور جب آپ ان کو بازار سے کپڑا لا کر دیں تو اس کپڑے کو 10 بار آپ چیک کریں کہ یہ کپڑا سنت رسول کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس کو دھڑلے سے لا کر دے دیتا ہے، لیکن اس باپ نے، بھائی نے اور چچا نے سوچا نہیں اس پردے یعنی کپڑے میں کتنی پردگی ہے اور کتنی بے پردگی ہے۔ آخری بات یہی تھی میری، میں آپ سے یہی کوشش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا عامل بنائے، اللہ آپ کو بھی اس کا عامل بنائے، اور جناب اعظم چچا کے یہاں سے ایک بارات رخصت ہونی ہے جو ہم اور آپ سب مل کر ایک دلہن کو لینے کے لیے جائیں گے۔ دعا کیجئے گا اللہ ہم سبوں کو صحیح سلامت یہاں سے نکالے اور وہاں سے ہمیں ایک بہترین خوبصورت بہو ہمیں اللہ عطا کرے اور ہم ان کو اپنے گھر تک واپس لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔